الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروش پڑھو. الصلاة بآواز بلند پڑھو. الصلاة صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تازہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تازہ. سارے پڑھو. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تازہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں ہے کھلونا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں ہے کھلونا. نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تازہ. جو گدا
سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی او دی ذات ہے، قادر مطلق بھی او دی ذات ہے، ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسی دا محتاج نہیں ہے، وحدہ لا شریک، بے نیاز، قادر مطلق، رب ذوالمنن دی بے نیاز بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین صاحب قاب قوسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر، بارگاہ سید کونین درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام غیور سنی بھائیوں، قرب و جوار دور و نزدیک تو تشریف لے آنے والے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اور میں مل کے اپنے کریم رب دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اس پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے، اور اس محفل پاک دے صدقے اللہ ساڈے سارے مرحومین دی بخشش فرمائے، بالخصوص محمد حسن علی نقشبندی مجددی اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ حضرات محترم، توجہ نال چند گلاں فقیر دیاں سماعت کرنی ہیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، طرح طرح دے فتنے منہ کھولی بیٹھے، کچھ خارجی فتنے نے، کچھ داخلی فتنے، کچھ او جڑے سنی نہیں اونا دے فتنے نے، کچھ او جڑے آندے نے اسی سنی ہاں تے اونا دے بھی فتنے نے۔ توجہ آئے، نویاں نویاں سوچاں، نوے نوے خیالات، نوے نوے نظریات، نوے نوے نعرے، یہ لوگاں نو گمراہ کرنے واسطے، لوگاں دیاں قبراں کالیاں کرنے واسطے،
اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو دور کرنے واسطے نوے نوے نعرے دیتے جا رہے ہیں. ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. میں کہنا اے نعرہ لان والا خبیث الفطرت آدمی ہے, اور دا مقصد لوگوں عقائد اہل سنت تو دور کرنا ہے. جیڑا اے کہے میں صرف مسلمان ہاں, میں سنی نہیں, وہ گمراہ شخص ہے, وہ بے دین شخص ہے, وہ دوزخ دے راہ تے پیا شخص ہے. کیوں؟ وجہ کی ہے سنی دا مطلب سمجھ. آکھے گا جی آکھو قرآن نے آکھیا سنی ہاں, قرآن نے کیا سنی بنو, حدیث نے فرمایا سنی بنو, حضور نے فرمایا سنی بنو. پھر میں سنی کیوں بنا؟ مطلب سمجھ سنی دا, کہ سنی دا مطلب کی ہے. سنی دا مطلب ہے عقیدہ اہل سنت. اہل سنت دا عقیدہ ایک قرآن چ بھی ہے, یہ حضور دے فرمان چ بھی ہے, یہ صحابہ دے عمل چ بھی ہے, یہ اہل بیت دا فرمان بھی ہے. یہ عقیدہ ہے جس عقیدے تے پیان نجات ہونی ہے. اور پھر جڑا اے کہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں, میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں, میں مسلمان ہوں, تے او تے نواں فرقہ آپ پہ بناندا ہے. وہ تے نواں فرقہ پہ بناندا ہے, کیونکہ سنی تے پہلوں تو موجود ہے نا, سنی تے پہلوں تے موجود ہے. جیڑا کبھی میں سنی نہیں مسلمان, کیا سنی مسلمان نہیں؟ سمجھ نہیں آئی تین؟ یہ دا مطلب ہے جیڑا اے پہ آخدا کہ میں مسلمان سنی نہیں, یہ دا مطلب ہے بھی سنی مسلمان نہیں. کڈا خبیث نعرہ ہے, اور کڈا خبیث ہے انسان جیڑا سنی نو آکھے مسلمان نہیں, اور سنی جے مسلمان نہیں تے اور مسلمان ہے کیڑا؟ اور میں یہ چیلنج کر کے آخنا عقیدہ اہل سنت تینو قرآن چوں میں بھی کھاواں, عقیدہ اہل سنت مصطفیٰ دے فرمان چوں میں بھی کھاواں. عقیدے دا نام سنی ہے. گل سمجھ آ گئی؟ یہ فتنیاں تو بچو. اگر سنی بننا, سنی کہلوانا, سنی ہونا معاذ اللہ کوئی فرقہ ہوندا, کوئی تفرقے بازی ہوندی, تے داتا صاحب اپنے آپ نو سنی آندے؟ او بولو اے بولو سبحان اللہ. داتا صاحب ولی نے, اوے داتا صاحب ولی نے, بول دے نہیں ہوئے, داتا صاحب ولی نے. تے کوئی ولی بن سکتا ہے قرآن دی مخالفت کر کے؟ توجہ نال گل سننی ہے تو سمجھ آنی ہے. داتا صاحب دی ولایت وچ کسے نو شک نہیں. کوئی اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے, سنی ہوئے وہابی ہوئے, شیعہ ہوئے خارجی ہوئے, ولی سارے مندے نے. داتا کہنے چ اختلاف ہے. توجہ توجہ توجہ. ولی سارے مندے نے کہ حضرت علی بن عثمان اے ولی سن, داتا اسی آخنے ہاں, کیونکہ ساڈا عقیدہ حقیقی دین والا اللہ ہے, اے داتا وسیلہ ہے. توجہ توجہ توجہ. میں جڑا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھو. یہ تے سارے جان دے نا کہ علی حجویری ولی ہے, کہ کوئی ولی قرآن دی مخالفت کر کے بن سکتا ہے؟ ہون جوڑا پوائنٹ میں تو سمجھانا ہے, مزید توجہ چاہیے دی.
یہ آیت پڑھ دیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ جڑا وار کردا نا وار وہ یہی آیت پڑھ کے کرتے جنہوں اس آیت دی سمجھ کوئی نہیں، اس آیت دے اصول دا پتہ کوئی نہیں. اللہ فرما رہا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور تفریقیاں وچ نہ جاؤ، فرقے نہ ہوو. ایک قرآن ہے، ایک قرآن ہے کہ میں آکھ چکیا ہوں کوئی قرآن دی مخالفت کر کے ولی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا. ہن داتا علی ولی ہے، داتا علی ولی ہے، غوث جلی ولی ہے، مہر علی ولی ہے. اگر فرقہ واریت پھیلان والے ہوندے ولی نہ ہوندے، داتا علی بھی آکھے میں سنی ہاں، مہر علی بھی آکھے میں سنی ہاں. میں جڑا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں انہوں ٹک کرو. سنی بننا فرقہ واریت نہیں، سنی بننا حق دا راہ ہے، جنت دا راہ ہے، جنت والا رستہ ہے. اس واسطے تے داتا علی حجویری بھی آخدے میں سنی تے ہن جڑا آکھے میں سنی نہیں ہاں میں مسلمان ہاں، میں پوچھاں گا چوڑیا قرآن تو زیادہ سمجھنا ہے یا علی حجویری؟ 977 سال بیت گئے، داتا ہے قرآن جنہیں علی حجویری سمجھیا تو نہیں سمجھ سکتا. سنی بننا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا علی حجویری آخر نے نجات بھی ہونی ہے جدا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہونا ہے. مینو وکھا کدھرے اور مینو وکھا کدھرے داتا صاحب نے لکھے ہوئے میں صرف مسلمان. مینو وکھا غوث پاک نے لکھے ہوئے میں صرف مسلمان. مینو وکھا پیر مہر علی شاہ نے لکھے ہوئے میں صرف مسلمان. مینو وکھا شیر ربانی لکھے ہوئے میں صرف مسلمان. اور مینو وکھا میرے بابے خواجہ امیر الدین اور ولیاں دی صافت کوئی وکھا جن نے اے فرمایا ہوئے میں صرف مسلمان. اگر کدھر فرمایا بھی ہے کہ میں مسلمان تو دسیا میرا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے دے مطابق. جیڑا بدبخت گمراہ آدمی یہ گل کرے وہ دی زبان پہ ہاتھ رکھ، انسان دا بچہ بن، جہنم والے راہ تے آپ بھی نہ جا تے سانو بھی نہ لے جا. اسی اس راہ تے ماں جس راہ تے داتا علی حجویری آنا. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ اپنے بچیاں نو ایسے لوگاں کو بچاؤ خبیثاں کو. بچپنے چ جڑی گل دماغ چ بہ جائے نا یہ آندے نے بچپن دا علم انج جویں پتھر تے لیک ہوے، وہ پھر دماغ وچ گل بہ جائے نا تے نسلاں برباد ہو جاندیاں. پیڑے لوگاں کو بچا، پیڑی سوسائٹی کو بچا، ظالماں کو بچا. اللہ دا قرآن فرما رہی ہے
یہ میری گل نہیں، رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہی ہے اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اگر شیطان حملہ کر کے تیرے دماغ میں گندے خیالات پا کے بلا دے، تو بھول جاویں، تینوں شیطان راہ حق تو بٹکا دے وے، راہ ہدایت تو بٹکا دے وے۔ فرمایا فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، راتوں ہٹ جاویں، نصیحت آ جاوے، پھر ظالمان نہ بنی، اور جان لے سب تو بڑا ظالم ہووے جدا عقیدہ خراب ہے۔ کیوں وجہ کی؟ اگر کوئی دنیا دا ظلم کرے وہ بھی ظالم ہے، کسی دا حق مارے وہ بھی ظالم ہے، کسی نے زیادتی کرے وہ بھی ظالم ہے، اور یہ سارے معاملات کرنے والے انہاں دا تعلق دنیا نال، وہ جڑا کسی دی جان لگے وہ بھی ظالم ہے۔ میں تینوں دساں جان لین والا بھی ظالم ہے، تے جڑا ایمان کھسے وہ سب تو بڑا ظالم ہے۔ جڑا ایمان کھووے، ایمان تے ڈاکا مارے، وہ سب تو بڑا ظالم ہے۔ ایمان بچا، اپنا عقیدہ بچا، اپنے ایمان دی حفاظت کر، تے جے چاہنا تیرا ایمان بچا رہے تے پھر سنی بن کے جی، پھر عقیدہ علیہ سنت تے رہے، نمیاں بولیاں والنا جا جماعت المسلمین آ گئی ہے، یہ نمی آ گئی ہے، ہم جی مسلمان ہیں، مسلمان نہیں سنی مسلمان سی، صرف مسلمان نہیں سنی مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں متعدد مرتبہ قرآن مجید دی تفسیر ابن عباس دی تفسیر ابن عباس پڑھ کے سنا چکے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کچھ چیرے چمکدے ہون گے، کچھ بوتھے کالے ہون گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سوال ہویا، حضرت جی چیرے چمکدے کنہ دے ہون گے تے بوتھے کالے کنہ دے ہون گے؟ انہاں دے چہریاں تے نحوست ہوے گی، انہاں دے چہریاں تے لعنت تے کالخ ہوے گی، سونے چہرے چمکدے کنے ہون گے؟ فرمایا چمکدے چہرے والے ہم اہل سنت والجماعت، انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے، انہاں نوں سنی آکھدے نے۔ توجہ ہے جنہ دے چہرے چمکدے ہون گے وہ کون ہون گے؟ اہل سنت والجماعت، وہ سنی ہون گے، اہل سنت والجماعت ہون گے۔ سونے جنہ دے بوتھے کالے، فرمایا ہم اہل البدعۃ والضلالہ، او بدعتی گمراہ ہون گے۔ اور مصطفیٰ دے غلام سن لے قرآن دے حوالے نال، جڑا بدعتی ہے او سنی نہیں، جڑا سنی ہے او بدعتی نہیں، جڑا گمراہ ہے او سنی نہیں تے سنی گمراہ ہوندا نہیں۔
اللہ کرے میری قوم سمجھے میں کی بیاخنا سنی دا مطلب کی ہے عقیدہ اہل سنت کی مطلب ہے بولو عقیدہ اہل سنت یہ سنی دا مطلب ہے اس واسطے یاد رکھ میرے امام ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگوں سن لو جڑا عقیدہ اہل سنت کو وال دے نکے جنوں بھی ہٹیا او دی نجات نہیں ہونی او دی نجات ادو ہی ہونی او جدو عقیدہ اہل سنت دے قائم رہے گا عقیدہ اہل سنت رکھے گا خدا دی توحید دا بھی پتہ چلے گا عقیدہ اہل سنت رکھے گا مصطفیٰ دی رسالت دا بھی پتہ چلے گا عقیدہ اہل سنت رکھے گا صحابہ دی شان بھی سلام کرے گا عقیدہ اہل سنت رکھے گا نبی دی آل دی عظمت بھی سلام کرے گا عقیدہ اہل سنت رکھے گا حضور دی امت دے ولیاں نو بھی سلام کرے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک جزاکم اللہ تعالی جزان حسنا توجہ ہے میں جڑا کو فتنہ پہ اٹھدا سجے کھبے میں اودی سرکو بھی پیا کرنا اور توانو متنبع پیا کرنا ہے ایسے چوڑیاں کو اپنے بالاں نو بچاؤ ایسے بدبختاں اور گمراہاں کو اپنا ایمان بچاؤ اپنے بال بچاؤ بچے او دے کو پڑھن بھیجو جدا عقیدہ اہل سنت دے مطابق ہوئے توجہ ہے اچھا میں پوچھنا ہے جے سارے ولی سن جنہاں دے میں نام لے سن اے معاذ اللہ قرآن نہیں سن سمجھ دے اے حدیث نہیں سن سمجھ دے ایویں ولی بن گئے قرآن بھی سمجھ دیں قرآن دے بھی ماہر حدیث دے بھی ماہر کتاب و سنت نو سمجھن والے وہ سمجھ کے نتیجہ دے گئے انہاں نچوڑ کڈے نے پائیا جنوں آندے نا پنجابی دے تلی دے سروں جمانی او جمائیے انہاں جمائیے او میاں صاحب آندے نے اسے واسطے میاں صاحب فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتبارا سودا بھاوے لئیے نہ لئی کہ ہلے آنے
توجہ ہے میرے آقا دے غلاموں، شاید تو میرے مرن تو بعد کوئی انج غیرت والا پیغام نہ دے بے، مولویاں نو ڈارے ساڈی مسیت نہ کھس جائے، 2 نمبر پیراں نو ڈارے ساڈے مرید نہ رس جان، تے مینوں کسے دا ڈر نہیں، مرید رسن تے پاویں مقتدی چھٹن، میں نہ میرا رب نہ رسے، او دا حبیب نہ ناراض ہوئے۔ توجہ ہے، چھڑو چھڑو حضرت، آؤ جی کر صاحب تشریف رکھو، توجہ نہ سنیا جی، میں جڑی گل سمجھا رہی ہوں، توجہ نال قرآن سمجھ آئے، قرآن دسیا ہے، قرآن پڑھایا ہے، مہرہ لائیاں، میرے سامنے فتاوی رضویہ بریلی دے تاجدار امام محمد رضا انہوں نے چھوڑ کڈے میں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور میں کیا تو آتے صحیح، میں اپنا ہر عقیدہ تینوں قرآن ہی چو کڈ کے بھی کھاواں گا، نہ بھی کھاواں، جو چور دی سزا میری سزا۔ سنی دا مطلب کی ہے، اے یاد رکھنا ہے، سنی دا مطلب کی ہے، جدوں میں کیوں آکھے نا دسو سانو قرآن چوں، سنی کتھے آکھیا رب نے فرمایا سنی بنو، کتھے حدیث ہے آکھیا رب دے محبوب نے سنی بنو، تسی پھر سنی کیوں بن دے ہو؟ انہوں جواب دیو چوڑیا، سنی دا مطلب ہے عقیدہ اہل سنت۔ توجہ توجہ توجہ، عقیدہ اہل سنت قرآن وچ، عقیدہ اہل سنت نبی دے فرمان وچ، اے سن ذرا قرآن وچوں عقیدہ میلاد مصطفیٰ، جس نے میلاد مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 29ویں جلدی سوال ہویا، اے میلاد احمد رضا کڈیا ہے، احمد رضا نے فرمایا او وابیو میلاد احمد رضا نہیں کڈیا، میلاد اللہ دے قرآن کڈیا ہے۔ توجہ ہے، صفحہ نوٹ کر 247، سوال کرنے والا نائب سیکٹری انجمن اہل حدیث امرتسر، امرتسری بابی سوال کردا ہے تے آندا ہے اے میرے سوالاں دا جواب آوے گا تے 100 روپیہ انعام دیواں گا۔ توجہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہابیوں کو 200 روپے انعام۔ توجہ ہے، ہن اگے جڑا قرآن پڑھیا ہے ساڈا عقیدہ قرآن وچ، توجہ نہ سننا ہے، اعلیٰ حضرت میں استدلال نو پیش کرنا ہے تے تساں توجہ نال بیٹھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ دا قرآن پڑھیا، فرماندے نے اللہ فرما رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہن میں جو اعلیٰ حضرت لکھیا ہو تے اردو چ پڑھنا ہے۔ فرمایا اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں، توجہ توجہ، فرمایا اگر وہابی اس ثبوت دے دین، منکر اس ثبوت دے دیں کہ سرکار دی ولادت نعمت نہیں اور نبی دی ولادت دا چرچا میلاد مبارک اس نعمت دا چرچا نہیں، فرمایا اس آیت دا جواب مولوی دے دے 40 روپیے انعام لے، میں آخنا اج تک کوئی منکر
ولادت مصطفیٰ نعمت خدا، میلاد مصطفیٰ اس نعمت دا چرچا، اللہ کرے قوم سمجھے دوسری آیت پڑھی اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ سن ساڈا عقیدہ قرآن، اللہ فرما رہے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دے دن یاد کرا، اللہ دے دن یاد کرا۔ فرمایا اگر وہابیہ ثبوت دے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کی عظمت والے دنوں میں نہیں، یا مجلس میلاد اس دن کی یاد دلانا نہیں، تو میں 40 روپے انعام اب بھی دوں گا۔ حضور دی ولادت اللہ دی عظمت والیاں دنوں وچوں نہیں، ثابت مولوی کر دے، اور میلاد مصطفیٰ اللہ دے دنوں دی یاد نہیں، ثابت مولوی کر دے۔ انعام میرے کو لے لے، انعام میں دیواں گا۔ توجہ ہے تیسری آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا اے وہابیہ اگر ثبوت دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں، یا مجلس میلاد اس فضل اور رحمت کی خوشی نہیں، اے ثابت مولوی کر دے 40 روپیے لے لے، اس دور دے 40 اج دے 40 لاکھ دے برابر بھی ہون۔ فرمایا ثابت کر دے 40 لے لے۔ اور آخری آیت جڑی اس فتوے وچ پیش کیتی ہے، فرمایا اللہ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا اگر وہابیہ ثبوت دے کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہیں مجلس میلاد مبارک کو منع فرمایا ہو تو 40 روپے لے لے، پر قیامت آ جائے گی 102 سال ہو گئے احمد رضا دے عرس نو، ہلے تک کوئی وہابی جواب نہیں دے سکیا، ہلے تک کوئی منکر جواب نہیں دے سکیا، اور میں اپنا صبح قیامت تک جواب دے سکتا بھی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ نعمت خدا ہے، مصطفیٰ دی ولادت دے دن اللہ دے دنوں وچوں ہی مصطفیٰ رب دا فضل ہے، مصطفیٰ اللہ دی رحمت ہے، منع کدرے نہیں، روکیا کدرے نہیں، نہ قرآن منع کرے نہ حدیث منع کرے، اساں صرف 2 نمبرے ملوانے دے آکھیا نہیں رکنا، کل بھی میلاد ہندا رہا ہے، اج بھی میلاد ہندا بھی ہے، صبح قیامت تک ساڈیاں نسلاں بھی میلاد کردیاں رہنا ہے۔ گل ہے جڑی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت قرآن چے، عقیدہ اہل سنت حضور دے فرمان چے، اسی سنی
عقیدے والے سنت والے ہیں. ہن توجہ رکھیا جے جیڑی میں اگلی گل کرن لگا. منکر دے ہر انکار دا جواب اللہ دے فضل نال سنی کول موجود ہے. طرح طرح دے ہیلے، طرح طرح دے بہانے ہے جی تسی اتنا میلاد شریف تے خرچ کر دیو، یہ پیسہ کسی غریب دی تھی ویان وچ کیوں نہیں لاندے؟ میں کیا مولوی اصل وہ مولانا خادم صاحب آندے نے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. مولانا خادم صاحب آندے نے پیڑاں ہور سپ ادلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. آرا نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. توجہ ہے مولوی اصل تینوں بغض مصطفیٰ دی مار ہے. نبی دے میلاد تے تینوں غریب دی دھی یاد آؤندی جدوں 1.5 لاکھ دا موبائل جیب وچ پانا ہے او 2 کروڑ دی پراڈو تے نواز شریف دی جنانی دا جنازہ پڑھان جانا ہے. او 10 کروڑ دے کارے چ رہنا ہے. توجہ نہیں. اوے ہر سال 85 کروڑ روپیہ پاکستانی غلاف کعبہ تے لگدا ہے. نہیں میری کام پہنچی نہیں. 85 تو 90 کروڑ ہن تے ریال مہنگا ہو گیا ہے. ہر سال سونے دیاں تاراں نال غلاف کعبہ تے تحریر آوے لکھیا جاوے 85-90 کروڑ لگے. مینوں دسو کسے مولوی آکھیا ہوے اے خادم الحرمین اس غلاف تے پیسے نہ لا غریباں دیاں بچیاں ویا. کوئی مولوی نہیں بولدا. ہن کسے نو غریب دی بچی دا خیال نہیں، کسے نو غریب دی بچی بھی آن دا خیال نہیں. سارے مولوی اسی تے آنے ہاں 80 کروڑ 90 کروڑ نہیں 2 ارب بھی لگے تھوڑا ہے. کیوں؟ اے اللہ دی گھر دی عظمت کا اعلان ہے. مولوی بھی یہی جواب دینا ہے او مفتی تنویر ہمیں اعتراض نہ کر. تینوں پتہ نہیں اے کوٹھا اے 4 دیواری اے کی ہے اے بیت اللہ ہے. اے دی عظمت کا اعلان کرنے واسطے غلاف چڑھایا جاتا ہے. اس غلاف کی سونے نہ لکھیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے اے عظمت والا گھر ہے. اے دی عظمت کا اعلان ہے. او میں کیا مولوی ہن ایسے گل کرنی عظمت بیت اللہ کا اظہار کرنے واسطے اینا کچھ کرے غلاف چڑھاوے پیسے لاوے 80-90 کروڑ لاوے ارب لاوے کادے واسطے بیت اللہ دی عظمت کا اظہار ہوئے. اور میں کیا اے بیت اللہ ہے جدا میلاد اسی منانے ہو او حبیب اللہ ہے. اسی بھی سرکار دا میلاد منا کے اعلان کرنے خوشیاں منا کے جھنڈیاں لا کے جھنڈے لا کے اسی بھی اعلان کرنے اس دن آن والا کوئی عام بچہ نہیں جے اے رب دا حبیب ہے.
کعبے دی عظمت واسطے، کعبے دی عظمت واسطے سب کچھ جائز ہے، تے جدے صدقے کعبہ قبلہ بنے ہیں ہن پھر ماریا چوٹ احمد رضا ہوندے نہیں حشیر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مالا کی دھوم مثل فارس نجید کی قلعے کی رات جائیں گی۔ کی مطلب ہے؟ فرمایا اسی میلاد دیاں خوشیاں کران گے، نجدیاں دے قلعیاں وچ سٹ وجے گی، انہاں دے کلے پٹ جان گے، چھٹ جان گے، مٹ جان گے، نبی دی عظمت دا اعلان ہوے گا، منافقاں دے سینے سڑ جان گے، عاشقاں دے سینے بھر جان گے۔ حشیر تک اوے سمجھو اے احمد رضا نو اے بھائیو، فرماندے نے تو اج پیا رونا ہے، تو ربیع الاول شریف دے مہینے رونا ہے بھئی یہ سے چینہ میلاد ہوندا ہے، آ فرماندے نے حشر تک، حشیر تک ڈالیں گے ہم پیدائشی مالا کی دھوم مثل فارس نجید کی قلعے کی رات خاک ہو جائیں ادب چل کر رضا دم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے، فرمایا جدوں تک ساڈا ساہ چلدا ہے پیا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لو جی آؤ ایک حوالہ پیش کرا میں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ملا علی قاری کو جان دے ہو، اشار بخاری ہے، حنفی امام ہے، اور میں نہیں صرف مندہ اے جڑے بدعت آخ دینے نا ملا علی قاری نو بھی من دینے۔ توجہ ہے، بڑا اہم حوالہ جے، کتاب دا نام بھی سن لو، اور میں تو ہم دساں 300 عرب دے علماء نے مصطفیٰ دے میلاد وچ 300 عربی کتاباں لکھیاں، کنیاں کیڑیاں؟ عربی، اردو، فارسی ہلے، اور میں تے انہاں کتاباں دا نام تے مصنفاں دا نام لیندا رہواں 1.5 گھنٹہ تے ایتھے مک جانا ہے۔
تے جو کچھ وچ میلاد لکھیا ہے او بیان کراں تے میری زندگی مک جانی. توجہ ہے. ملا علی قاری المورد الروی فی المولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میرے کول موجود ہی حوالہ میں دیاں گا. توجہ ہے. اج روندے نے عید کیوں آندے ہو؟ عید میلاد النبوی. اور سن ملا علی قاری کے آخدے میں فرمایا عید الفطر ہو گئے خوشی کردے نے، عید الاضحیٰ ہو گئے خوشی کردے نے. ملا علی قاری کون؟ فرمایا مکے والے. توجہ توجہ سنیو توجہ. کون خوشی کردے نے؟ مکے والے. مکے والے. اج سانو آکھیا جاندا ہے مکے وچ میلاد، جشن میلاد، جشن عید میلاد النبی نہیں ہوندا. میں کیا 1924 تو پہلو ہوندا سی. 2025 وحدہ بھی مک جانا ہے. دعا کرو کوئی رجب طیب اردگان جیسا غلام مصطفیٰ آ جائے. اج فرانس دے کتیاں میرے مصطفیٰ دے خاکے چھاپے وہ ویڈیو بنائی. غیرت مسلم حکمران بے غیرت ہو گئے. اے ہم پہ ہاتھ پھیر دا میں نواز شریف نو لے آواں گا. او عمران خان مزہ دیتا دے موتے ہاتھ پھیر کے آخ جنی دیر تک میں فرانس دے کتیاں نو جہنم واسل نہ کر لا میں نے سکون دی نیند نہیں آئے گی. پتہ چلے گا تو غلام مصطفیٰ ہے ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. توجہ کرو توجہ. میں آخنا جرنل رہی باجوہ اے جرنل باجوہ ہوئے فوجی جرنل برگیڈیئر کور کمانڈر مر جانا جائے. کئی توڑے تو پہلوں بھی مر گئے. اساں بھی مر جانا ہے تساں بھی مر جانا ہے. اقتدار تھوڑے کولے، حکومت تھوڑے کولے، ایٹم بم تھوڑے کولے. اے پپھی دے بیادے چلانا جے انہاں فرانس دے کتیاں نو آکھو جے تھوڑے ملک میرے مصطفیٰ دی توہین ہوئی اساں ایٹم بم چھٹ دیاں گے. اے غوری آوے گا، شہین آوے گا، اے بابر آوے گا. کیونکہ مسلمان واسطے سب تو اہم شے جدی چوکی داری لازم ہے، ہر مومن تے فرض ہے وہ مصطفیٰ دی عزت دی چوکی داری ہے. اسی مطالبہ کرنے ہیں حکومت وقت کولوں فرانس دا سفارت خانہ بند کر کے فرانس دے سفیر نو ٹھڈے مار کے کٹ دیو. اسی کتے نو نہیں رکھنا چاہتے. اس ملک دا کوئی خبیث ساڈے ملک سفیر بن کے نہیں رہ سکتا جس ملک میرے مصطفیٰ دے خاکے بنن معاذ اللہ. ساڈے تے پرچے کرو، ساڈے تے پابندیاں لاؤ، سانو جیلاں چ سٹھو، ساڈی جان بھی ٹر گئی اساں اے نعرہ نہیں چھڈنا. میں یقین جانو راہ چاہندیاں رجب طیب اردگان دا بیان سن رہا سا. انہیں ٹھنڈ پا چھڈی. انہیں کہا جی اگر فرانس کے کتے
ہمارے نبی کی توہین کرنے سے باز نہ آئے تو ہم ترکی یورپ کا نام مٹا دیں گے. غیرت مند ماما دے پتر غیرت مند انج دے ہوندے نے. اور میرا ڈرائیور پڑھ رہا سی نا شریف پڑھی نا. میں رجب دی تقریر سنی تے مینوں اودی تقریر سن کے یہی پیغام یاد آیا. لب پر ناتی پاک کا نغمہ کل بھی تھا. لب پر ناتی پاک کا نغمہ کل بھی تھا. بولو بولو. لب پر ناتی پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے مسئلہ سن لو پہلو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ محلے چوں کسے ایک بھی پڑھ لیا تو دوجیاں دا ہو جانا ہے. نہیں ہوئے نہیں کیوں. اے محلے چوں کسے ایک بھی پڑھ رہا تھے باقیاں والوں ادا ہو جانا ہے. نہیں, جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہر مسلمان حضور دے غلام تے حضور دی عزت دا دفاع کرنا فرض ہے. جنی دے کول طاقت ہے اونا کرے گا. جنی دے کول پاور ہے وہ کرے گا. اگر خاموش رہے گا تے ایمان نہیں بچنا. حوض کوثر دے جام نہیں لبنے. شفاعت مصطفیٰ نہیں ملنی. ہمیں لکھ نمازاں پڑھیاں ہون, لکھ حج کیتے ہون, لکھ زکاتاں دیتی ہون, اگر مصطفیٰ دی عزت تے پیرا نہیں دے سکدا, بول نہیں سکدا, حضور دی عظمت بیان نہیں کر سکدا تے انہوں نبی پاک دی شفاعت نہیں ملنی. اے فرض عین ہے ہر مومن تے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. میرے نبی سے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا کے ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. میرے نبی سے سارے پڑھو میرے نبی میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. میرے نبی سے ہاں سن لے ادھر فرانس نے میرے مصطفیٰ دے خاکے چھاپے بےایمانا پلیتا حضور دی توہین کیتی. فلسطین والے عاشقاں گلیاں وچ بازاراں وچ سڑکاں تے حسان بن ثابت دے شیر
فلسطین دیاں سڑکاں تے سائن بورڈ لے کے فلیکساں چھاپ کے کی لکھے آئے ہوئے فرانس دے کتیو تسی مصطفیٰ دے ماذ اللہ خاکے پہ چھاپ دے ہو اور پتہ نہیں جے خاکے ہو گئے بڑھ گئے نہیں جیڑا خاکی ہو گئے میرا مصطفیٰ نوری ہے حسان بن ثابت آخ گئے تیرے ورگا سونا نہ کوئی حسین ہے نہ کوئی جمیل ہے سونے قیامت تک تیرے ورگا سونا کوئی مانے جمنا ہی نہیں. اے پیغام پہنچایا انہاں کافرانوں فلسطین دے مظلوم مسلمانہ جنہاں نو چاروں پاسوں یہودی گھیر کے مار رہے نے ظلم کر رہے نے لیکن اوتھے اس ماحول وہ اپنے مصطفیٰ دی عزت دا اعلان پہ کر دے. غیرت مر گئی ہے تہاڈی حکمرانوں کیڑا منہ لے کے جاؤ گے قبر وچ کس طرح سوالاں دے جواب دیو گے. اسی جی اقتدار بچاندے رہے وہ اقتدار بچان دے چکراں چ ایمان گوا بیٹھے ہو. اے ملک پاکستان تے سارے ممالک اسلامیہ نالوں زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اے او ملک ہے جڑا مصطفیٰ دے نام تے بنے ہیں. سارے اسلامی ممالک چو یہ پاکستان ہے جڑا ایٹمی پاور ہے اور بلکہ میرا تے ہر نبی دا غلام پاکستانی میرے مصطفیٰ دا ہر غلام گستاخ نبی واسطے ایٹم بم ہے. تواڈے کول ککھ نہیں ہوندا سانو اجازت دیو ویکھو ہاں ویکھیا جے کیویں اسی پرخ جے اڑاندے کئیاں عاشقاں پڑھ کے اڑائے نہیں مینوں انہاں اڑائے نے او غازی بھی ہو گئے شہید بھی ہو گئے اسی انہاں غازیاں تے شہیداں دی راہ تے چلن واسطے تیار ہاں. ساڈیاں جاناں ساڈیاں اولاداں ساڈا گھر بار سب کچھ حضور دی عزت تے قربان ہے. ہن بولنا جے میرے نبی سی کل بھی تھا پیغام پہنچاؤ انہاں فرانس کے کتیوں تک کتیوں سن لو تساں جو مرضی کر لو اسی کل بھی مصطفیٰ دے غلام ساں اج بھی مصطفیٰ دے غلام میرے نبی سی کل بھی تھا میرے نبی سی میرا رشتہ کل بھی تھا میرے نبی سی اللہ دے فضل نال نبی پاک دے صدقے نال توجہ 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 میں کیا 1924 تو پہلوں مکے بھی میلاد سی دلیل کی ہے میں کیا سن ملا علی قاری کی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مکے والے عید الاضحیٰ تے بھی بڑے خوش ہوندے نے عید الفطر تے بھی بڑے خوش ہوندے نے فرمایا پر ایک اور بھی عید دسنی ہے ہن میں عربی جملہ پڑھن لگا ملا علی قاری فرماندے نے وا اما اہل مکہ
فیزید اہتمامہم بہی علی یوم العید. فرمایا لوگ سنو مکے والے عید الفطر تے بھی خوش ہوندے نے، عید الاضحیٰ تے بھی خوش ہوندے نے، پر جدوں مصطفیٰ دے میلاد دا دن ہوندا ہے عیداں دوواں عیداں تو بڑھ کے او نبی دے میلاد دا خوشی کردے نے. توجہ ہے. لو جی آخری گل سن لو. جی امداد اللہ مہاجر مکی نو جان دیو؟ وہ جان دیو کوئی نہیں؟ جی امداد اللہ نو یہ رشید گنگوہی دے پیر نے، اشرف علی تھانوی دے پیر نے. کیوں جڑے اندر میلاد نہیں منانا؟ توجہ نال توجہ نال. میرے کو حوالہ موجود گڈی دے اندر کتاب پئی ہے، ہونے کوئی ویکھنا چاہے باہر نکلے میں ہونے ہی کھاواں. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 47 کھبا پاسا لین میرا خیال 9ویں ہے. توجہ ہے. جا نہیں کیا ہوں ڈرائیور نو کہہ شمائم امدادیہ دے دے. جا تو جا وہ کتاب شمائم امدادیہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میلاد دی محفل وچ جاندے نے، میلاد دی محفل سجاندے نے. پوچھن والا پوچھدا ہے بابا دلیل کی ہے؟ حاجی امداد اللہ فرماتے نے دلیل مکے والے بھی کردے نے مدینے والے بھی کردے نے. مکے وچ بھی سونے دا میلاد، مدینے وچ بھی سونے دا میلاد. محدث ابن جوزی اٹھا لے، جمال الدین ابن جوزی اے بھی اٹھا لے، امام قسطلانی اٹھا لے، زرقانی علی المواہب اٹھا لے، جلال الدین سیوطی اٹھا لے. میں دسیا 300 عربی علماء شیوخ ائمہ مصطفیٰ دے میلاد دے چرچے تذکرے شانہ فضیلتاں مقام حضور دی آمد دے کی کچھ ہویا سارے بیان کیتا. امام یوسف نبہانی حد کر چھڑی، بابے شاہ عبدالحق محدث دہلوی حد کر چھڑی، محدث الہ آبادی حد کر چھڑی، شاہ ولی اللہ حد کر چھڑی. دوجے دے دوجے بیگانے بھی چپ نہ رہے. ابن عبد الوہاب نجدی، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی مختصر سیرت اصول اٹھا لے. وہ کو پوچھیا میلاد دی خوشی دے کی ملدا ہے؟ انہیں بھی لکھیا اے ابو لہب کافر ہو کے محروم نہیں رہا. او جو کافر محروم نہیں رہندا تے نبی دا غلام خوشیاں کر کے کیویں محروم رہے؟ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے
خوش ہو کے مسکرا کے پڑھنا مسکرا کے خوشی ہے آمینہ کے لال کے خوشی ہے اے دیکھو میرے کول انوار محمدیہ الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ آئے جے کتاب جڑی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی تو انہوں حوالہ دیتا ہے اے جڑے ٹان ٹان کر دینے نا کتھے لکھے ہیں انہوں نے دسو اتھے لکھے آجے اے جے اے تحریر جڑی جے میں پڑھ کے سنائی جے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہون دسو بدعتی کون ہے جے اسی جشن منانا لے محفل میلاد سجانا لے خوشیاں منانا لے جے اسی بدعتیاں ساڑھے تو پہلوں تہاڈے مالویاں دا پیر آندے نے مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں تمامی مولد شریف اینو آندے نے محفل میلاد مصطفیٰ تمامی اہل حرمین کرتے ہیں ہون جڑی میں گل کی تھی دلیل آندے نے اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے ساڑھے واسطے یہی دلیل کافی ہے کہ مکے والے بھی کر دینے مدینے والے بھی کر دینے 1924 تو جنہوں تک برطانیہ دے کتے نہیں سن آئے برطانیہ دے ایجنٹ نہیں سن آئے جدو ترکی عاشق سن ادو بھی میلاد ہوندا سی ترکی عاشقاں دی حکومت وچ میلاد مصطفیٰ دے جشن سرکاری طور تے منائے جاندے سن اور اج میں بحرین دا پیا پڑھدا ساں بحرین وچ مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی وچ سرکاری چھٹی دا اعلان کیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو چلا جا ترکی تو چلا جا لبنان تو چلا جا شام تو چلا جا لیبیا تو چلا جا بنگلہ دیش جتھے جتھے مصطفیٰ دا غلام ہے اوتھے اوتھے حضور دی آمد دے خوشیاں پہ ہوندی ہیں چن چڑیا آمینہ دے آلدہ چن چڑیا آمینہ دے لالدہ مک گیا دنیا تو راتاں تالیاں صدقے باری جان ویکھن صدقے باری جان ویکھن صدقے باری جان ویکھن اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہی گل جڑی میں مختصر سیرت الرسول دے حوالے نہ لکھی ہے اے امام یوسف نبہانی نے جنہ دا سن وصال 1250 ہجری ہے 200 سال پرانا بابا آندے نہیں جی احمد رضا کڈے ہے یہ احمد رضا تو پہلوں ایک بات ہے یہ بریلویاں کڈے ہے بریلوی بابے تے 10 چھڈے ہے میلاد قرآن کڈے ہے سون ذرا کی آندے اے ہن میں سنان لگا وا توجہ نہ سننا ہے
فرمایا ولا زال اہل الاسلام يحتفلون بشهر مولده علیہ الصلوۃ والسلام ويعملون الولائم ويتصدقون في ليالي بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في الممرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويدخل عليهم من بركاته كل فضل عميم. توجہ توجہ توجہ، حالے گل مکی نہیں. فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ. ہون دھیان نال فرمایا سنو میلاد منان والیو اور نبی دی آمد دے جشن کرنا لیو، سنو بابا سنو. فرمایا اسی تجربہ کری بیٹھے ہاں، اساں دیکھی بیٹھے ہاں، ساڈے تو پہلوں بزرگاں تجربات کیتے نے. وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْرِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ. فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً اتَّخَذَ لَيَالِيَ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكَةِ أَعْيَادًا. فرمایا اسی تجربہ کری بیٹھے ہاں، جس سال مصطفیٰ دا میلاد ہوئے اس سال برکتاں نہیں مکدیاں. فرمایا توجہ، فرمایا ایڈی جلدی، توجہ جملے آخری جے. فرمایا ایڈی جلدی اس اور عمل نال نیت مراد پوری نہیں ہوندی جنہ مصطفیٰ دے میلاد نال پوری ہوندی ہے. یہ روکن دا مقصد کی ہے مراداں نہ پوریاں ہون. اساں تے حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کرنیاں نے تے رب دیاں رحمتاں لینیاں نے. حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کرنیاں نے تے اللہ دیاں رحمتاں لینیاں نے. کیونکہ علامہ یوسف نبہانی مواہب لدنیا امام قسطلانی دے حوالے نال لکھ چھڈیا کہ جدوں کوئی اوکھ آ جائے آخ یا اللہ تیرے محبوب دا میلاد کرانگا. ادھر نیت کر، ادھر منت، ادھر تیرا کام پورا ہو جائے گا. اور آخری جملے نے آخری فرمایا رحم اللہ عبدن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارکہ اعیادا. اللہ اس بندے تے رحمت کرے، اللہ اس بندے تے رحمت کرے. سونیا کیڑے بندے تے؟ فرمایا جڑا میرے محبوب دے میلاد دے مہینے دی ہر رات نو عید بنا لائے. وہ آدم چشتی آندا کون آیا اج دنیا دی ہویاں چار چفیرے روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہار یا جس نو حاصل کرن دی خاطی میاں مکی وچ دہائیاں آدم لال حلیمہ
خلاصہ اخیر کیے مولوی جی ٹل لا لو اساں میلاد نہیں چھڑنا اساں جشن نہیں چھڑنا اساں چنڈیاں چنڈے بتیاں مرچاں لانا پاویں تینوں لگن تے پاویں تیرے بڑیاں نوں لگن اساں نہیں چھڑنیاں انشاءاللہ نبی دے غلامہ میلاد کر دے رہے نے کر دے پہنے تے کر دیاں رہنا ہے تے نبی دیاں کرم تے برکتاں نبی دے صدقے لیندیاں رہنا ہے حضور دے صدقے رحمتاں لیندیاں حضور دے صدقے رحمتاں لیندیاں رہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آج پھر سبق بھی لے کے جانا ہے میرے مصطفیٰ دی تشریف آوری دا حضور دی بعثت پاک دا حضور دی ولادت پاک دا سبق کیے مقصد کیے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم میرا نبی آکے کتاب و حکمت سکھاوے ویزکیہم اپنے غلامہ دا ظاہر بھی پاک فرماوے تے باطن بھی پاک فرماوے آج اگر کافر تیرے دل چوں محبوب کریم دی محبت کرنا چاہتا ہے اور عام بندیاں مانگو معاذ اللہ میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نو رکھنا چاہتا ہے تے تو مصطفیٰ دی صورت و سیرت تے عمل کر کے جنہ او بکواس کرے اونا تو مصطفیٰ دی صورت و سیرت نال پیار کردہ جا حضور دے طریقے پاک نال پیار کردہ جا حضور دی حیات طیبہ تے عمل کردہ جا مصطفیٰ دی حیات طیبہ نو اپنے واسطے آئیڈیل نمونہ بنا لے تو نبی پاک نال پیار کردہ جائیں گا کافر اپنی موت آپ ہی مردہ جائے گا کافر اپنی موت آپ ہی مر جائے گا اپنے کردار وچ اپنی گفتار وچ اپنی نظر وچ او حیا پیدا کر جڑا حیا تینوں مدینے دے تاجدار نے عطا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں مختون پیدا ہویا وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے وے کہ میری پیدا ہوندیاں بھی شرمگاہ کسے نہیں ویکھی اللہ اکبر ایڈا حیا والا نبی میرے علامہ صاحب نے ایک ڈینمارک دے شاید میں دوستانوں پہلوں بھی گل سنائیے ترغیب واسطے دوبارہ سنانا وہ میں دسن لگے بلکہ ایک محفل چونا بیان فرمائی اور میں بھی اتھے ہی موجود سا آکھن لگے کہ ڈینمارک ایک نوجوان لڑکی آگئی ایک مسلمان لڑکا نہ لے آکے آخدی علامہ صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں I want to become a Muslim میں مسلمان بننا چاہتی ہوں علامہ صاحب فرماندے نے میں کیا why what is reason of this کیا وجہ ہے کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہوں کہنے لگی I am inspired from this Muslim میں اس مسلمان تو متاثر ہو گئی ہوں علامہ صاحب کہنے لگے میں پوچھیا بی بی صحیح گال کرو لڑکے نے پوچھا تو صحیح دس ہوئے کوئی لو سٹوری دا چکر تے نہیں تے پاکستانی آج کل جیو بدبخت جی آ جاندہ ہے جیو فلاں ہمارا پاکستانی فلاں ملک کی لڑکی کو اپنے جادو کے جال میں اپنے عشق کے جال میں پھنسا کے لے آیا دور فٹے منہ تھڑ توجہ کرو توجہ علامہ صاحب فرماندے نے میں پوچھیا کیا مسئلہ ہے لڑکا کہندا ہے اس سے پوچھو اور لڑکی نے جواب دیتا سنیا جے او مسلمانوں حضور دے غلاموں او سنیو توجہ نال سنیا جے اسا مصطفیٰ دی صورت نال بھی پیار کرنا ہے حضور دی سیرت نال بھی پیار کرنا کردار مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ عمل بھی کر کے دکھانا ہے او بی بی لڑکی کہنے لگی میں نوجوان ہاں خوبصورت ہاں مالدار ہاں میرے دفتر چ کام کردا ہے میں جدوں ہونی ہاں دوسرے نوجوان خود میرے نال گل کرنا چاہندے نے میرے ول ویکھدے نے مینوں اپنے ول کھچنا چاہندے نے لیکن
اے جڑا تواڈے سامنے بیٹھا ہے اے دے نال میں کوئی گل بھی کرنی ہے نا تے اے سر نہیں چکدا. میں اگر کوئی یہ گل بھی کرا نا یہ سر نہیں چکتا. جنی گل کرا اونا ہی جواب دے کے خاموش ہو جاتا ہے. میں دے کول پوچھیا او نوجوان کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ Am I not beautiful؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ Am I not rich person؟ میں امیر نہیں ہوں؟ انہیں کیا میڈم تسی امیر بھی ہو خوبصورت بھی ہو گیاں سب کو جو تے کہندے نے. پھر اس لڑکی نے کیا میں نو پوچھیا why are you not looking at me؟ او میں سونی بھی ہاں امیر بھی ہاں سارا کچھ نے تے پھر تم میرے ول ویندا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے اے جوانوں میری ملت دے جوانے سبق یاد رکھے. انہیں آخیا پھر تم میرے ول ویندا کیوں نہیں؟ او دا جواب میں شاعر دی زبانی پیش کرا تے او آندے انہیں جواب دیتا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں. او بولو جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں. آندھی علامہ صاحب میں آکھیا میں سونی بھی ہاں حسین و جمیل بھی ہاں میں مالدار بھی ہاں تو میرے ول ویندا کیوں نہیں؟ اس نوجوان نے آکھیا میڈم میں اس وقت نہیں ویندا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی شریعت آندی ہے غیر محرم نو نہیں ویکھنا. جدا میں کلمہ پڑھیا ہے نا اس شانہ والے نبی دی شریعت آندی ہے غیر محرم نو غیر عورت نو نہیں ویکھنا. مینوں میرے نبی دی شریعت روک دیئے. ہونوں دا جملہ آندی ہے علامہ صاحب بس اسی کے اس کردار کو دیکھ کے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. کیوں جی؟ اس دا گولڈن جملہ کہندی یہ وجہ یہ ہے کہ میں نے سوچا جس نبی کا امتی اتنے حیا والا ہے وہ نبی کتنا حیا والا ہوگا. اور پھر اگلا جملہ کاری عبداللہ میر صاحب اگلا جملہ بڑا انہیں جاندار لکھیا آج دی میری ماں بہن بیٹی دی شرم و حیا واسطے. اور پھر تحقیق کر کے انہیں لکھیا میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں پڑھ کے اسلامی لٹریچر میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ جتنا اسلام عورت کو حفاظت اور تحفظ دیتا ہے اتنا تحفظ اور کوئی مذہب نہیں دے سکتا. آج میری ماں بہن بیٹی کدھر ٹوڑ پئی میرا جسم میری مرضی. اور نہیں ہو بی بی تیرا جسم تیری مرضی نہیں. جسم بنایا خدا نے تے مرضی بھی او دی چلنی. اسلام تینوں حفاظت دیندا ہے. غور تے کر ذرا ماحول ویکھ جدوں تینوں جانوراں وانگو ذبح کیتا جاندا سی
تو جمدی سیں بوتھے کالے ہو جاندے سن زندہ در غور کیتا جاندا سی کہ تیری عزت بنائی ہے میرے مصطفیٰ نے بنائی ہے یہ ساریاں عزتاں سی نبی دے در تو لے کے میری ماں بہن بیٹی میرے ولیاں دی عزت میرے صدیقاں دی عزت میرے شہیداں دی عزت مصطفیٰ دے در عدالت حضور دے گشان پاک کو حضور دے در انور کو ایسے واسطے میں ہر تقریر دی آخر پہ یہی بولنا ما صدا و صدا ہوں بھی تمہیں دسنا پینا بولو 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 فرانس کے کتیاں تک بھی پیغام جائے نبی دے غلام کی آخر پینے صدا و صدا روی تیرا نبادا رسول اللہ جتھے ہن غریباں دا گزارا جتھے ہن ٹکٹ والے کوئی پیر نہیں بول دے نہیں سمجھ یورپی ٹکٹاں لین والے سپانسر لین والے مولوی پیر نہیں بول دے اے خاکے بنان والیاں دے خلاف کیوں ویزے کٹے جانے نے سپانسر ٹوٹ جانے نے مولویو دو نمبریو پیرو تانوں ڈارے کتے تواڈیاں امریکہ لنڈن فرانس دیاں ٹکٹاں نہ کٹیاں جان یہ ویکھیا جے کدھرے تواڈے ایمان دی ٹکٹ نہ کٹ جائے چربی کڈا کے آئے ہو نالے دماغ دی کڈا آئے ہو تواڈا خانہ خراب ہو انہاں نے عقیدہ اہل سنت نال غداری کر کے حضور دی ناموس نال غداری کرن والا کدی عزت نہیں پاندا ایسے واسطے میں اپنے بیگانے دو نمبریاں نو آکھنا ملانو مانے ڈالنا تے نالے ہے ریالاں تے سنیاں نو تے سنیاں نو آواز کو کٹا میں نبی یا رسول اللہ دی صدا ہن سننا چاہنا میں اگے آکھنا نواں بڈھیاں نو چھٹی بیماراں نو چھٹی بالاں نو چھٹی ہن کسے نو بھی چھٹی نہیں بڈھیاں بھی بولنا ہے بیماراں بھی بولنا ہے بالاں بھی بولنا ہے تے جواناں ہور ٹلے نال بولنا ہے تے کی آکھنا ہے تسی آئے بہاراں تسی آئے بہاراں یا رسول اللہ ہواواں مسکرا پہیاں فضاواں تسی آئے تسی آئے بہاراں بہار
لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ کریم تواڈے سارے جواناں دی خیر فرمائے. جڑے مہمان آئے نے قاری صاحب حافظ لیاقت صاحب اللہ اپنے حبیب دے صدقے حضور دے سارے غلاماں دی خیر فرمائے. میں کسے دا نام لواں نہ لواں جے سونے دی خاطر آئے ہو وہ تواڈا بھی جان دے تواڈے ابیاں دے بھی جان دے تواڈے ابے دے ابیاں دا بھی جان دے. مینوں حسن دین دے جان دا بہت غم ہے. میں لفظاں چ بیان نہیں کر سکدا لیکن میں حضور دے میلاد دی خوشی وچ سارے غم بھول جانا. حضور دے میلاد دی خوشی صرف حضور دا خیال. حسن دین تسی جان دیو سارے ویلی وہ دیوانہ اس گناہگار نال کیویں پیار کردا سی. صبح و شام وہ میرے ہی گیت گاندا رہندا سی, میرے ہی نام لے کے مینوں ہی فون کر کے میرے نال ہی گلاں 4 واری بھی انہیں گلاں کرنیاں 10 واری بھی. حالانکہ میری طبیعت ذرا کالی ہے مینوں غصہ بھی آ جاندا سی پر انہیں میرا کھیڑا نہیں چھڈیا. اے آخری دناں چ بیچارہ جدوں زیادہ بیمار ہویا ہے انہیں ہر روز مینوں فون کیتا ہے, بڑی تکلیف بیچارے جھلی ہے. اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا میرے امتی نو کنڈا چبن دی تکلیف بھی ہوئے تے اللہ اس تکلیف دے بدلے بھی گناہ معاف کر ہیں. تے اے او دے بشری تقاضے دے مطابق جڑیاں خطاماں ہویاں انہاں خطاماں دا کفارہ وہ تکلیف بن گئی. میں آنا وہ جنتی ہے. تو انو معاشر دے میدان وچ بھی وہ ساڈے نال ہی نظر آوے گا. اسی انشاءاللہ انہوں چھڑ دے نہیں. خواجہ صاحب دا دامن پھڑ کے شیر ربانی دا دامن پھڑ کے اساں بھی جانے تو انہوں بھی نال لے کے جانے. اور اللہ دا فضل ہے سجنوں. حسن دین میں نو کوئی یہ یاد رکھے سارے میرے مرید بیلی نسبت آلے میرے نال پیار کرنا لے. تسی پینڈ آلے جان دیو حسن دین کو کوئی مال زیادہ نہیں سی. حسن دین کوئی جائیداد والا نہیں سی. حسن دین میں نو جا کے کوئی نظرانے نہیں سی دیندا. پر میں مسجد بیچا قسم اللہ کریم دی جدوں بھی میں اپنے ماں باپ نو اصال ثواب کرنا نال حسن دین دا نا لے کے کرنا. میں داتا صاحب جانا جمعرات نو تے جدوں دا حسن دین فوت ہویا ہے کوئی جمعرات ایسی نہیں کہ میں داتا صاحب دی بارگاہ چ اصال ثواب کیتا ہوئے اپنے آبا و اجداد اپنے بزرگاں دے بارگاہ چ اصال ثواب کیتا ہوئے تے میں حسن دین دا نا نہ لیا ہوئے. حسن دین محبت کر کے گیا ہے. حسن دین پیار کر کے گیا ہے. مینوں تواڈے مال دولت کسے نال کوئی غرض نہیں. قسم رب ذوالجلال دی جھوٹ بولا ایمان تے موت نہ آوے. مینوں صرف غرض ہے تے نبی دی غلامی نال غرض ہے. جیڑا میرے نال دلوں پیار کرے گا میں مر گیا تے او یاد رکھے گا, او ٹر گیا تے میں یاد رکھاں گا انشاءاللہ. حسن دین میرے دل اچھے. حسن دین میریاں دعاواں اچھے. حسن دین نال مینوں پیار آئی. اے ون سائیڈڈ ٹریفک نہیں آئی. اگے اگے بیچارہ لنگڑان دی لت نال اگے اگے دوڑیا پیا. اس ویلی نو میں یاد کرنا تے جس طرح یاد کرنا او سجناں نو نہیں پتا دوستاں نو نہیں پتا کی حال ہوندا ہے کیویں اودیاں گلاں میرے ذہن وچ وجدیاں نے کیویں او مینوں پکاردا ائی. حضور میرے کول چلیا بھی نہیں چھپیا جاندا. حضور ہن میں واش روم جان جوگا بھی نہیں جریا. حضور میں انہوں ایک کوئی گل کر دینا پتر حسن شکوہ نہیں کرنا صبر کرنا ہے. وہ پھر آخر دے جی حضور ٹھیک ہے جی حضور ٹھیک ہے. بڑا صبر کیتا ہے انہیں. اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہوں اجر دے گا اور نبی پاک دے صدقے دی بخشش ہونی ہے. جنت جانا ہے ساڈے نال جانا ہے.
اس عقیدے تے رہ کے عقیدہ اہل سنت دا پرچار کردے ہویاں عقیدہ اہل سنت دی چاکری تے نوکری کردے ہویاں میرے مصطفیٰ نال وفا کردے ہویاں ٹر جا خواجہ امیر الدین بھی تیرے نال ہوئے گا شیر ربانی بھی تیرے نال ہوئے اللہ میرے محبوب دے سارے غلامہ دی خیر فرمائے ہر ایک غلام مصطفیٰ نو بد عقیدہ کو محفوظ رکھے نویاں سوچاں نوے افکار لے کے جڑے جمدے پینے اللہ انہاں خبیث سوچاں تو خبیث بندیاں تو محفوظ رکھے عقیدہ اہل سنت ہمیشہ قائم رکھے اللہ اس پنڈ خود پورے تے کسے دے ڈالر تے ریال لے کے پور نہ ہوئے اے خود ہی پورے اے نبی دے کرم نال پور روے حضور دے فضل نال پور روے حضور دی رحمت نال پور روے تے عقیدہ اہل سنت نال پور روے اللہ کریم سب دا ہونا قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ